بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا میں دو بڑی طاقتیں ہیں، ایک قلم دوسرا خنجر، لیکن عورت ان دونوں سے زیادہ مضبوط ہے۔ عورت کو کبھی کسی امتحان میں نہ ڈالو ورنہ تمہیں دکھ ہوگا۔ عورت کو اللہ تعالیٰ نے تیسری آنکھ بھی دی ہے جس سے وہ مرد کے اس انداز کو پہچانتی ہے جس انداز سے وہ اسے دیکھتا ہے۔ عورت کو عزت وہی مرد دے سکتا ہے جس کی تربیت اچھی ہو۔ اکثر جو لوگ دوسروں کی زندگیوں میں جھانکتے رہتے ہیں ان کا اپنا گریبان پھٹا ہوتا ہے۔ عورت کو عزت رب نے تحفے میں دی ہے اور مرد کو کمانی پڑتی ہے۔ عورت کو سب سے زیادہ عزت قرآن پاک میں دی گئی ہے۔ محبتوں کے حساس لہجے، حقیقتوں کے عکاس لہجے، اے بنت ہوا سنبھل کر رہنا، فریب ہے یہ مٹھاس لہجے۔ عورت کی عزت کرو کیونکہ قرآن نے خود عورت کو اپنی پسند ناپسند ظاہر کرنے کا پورا حق دیا ہے۔ اسلام نے عورت کو قید نہیں کیا بلکہ ہوس پر ستو کی نظروں سے محفوظ کیا ہے۔ حجاب، اگر عورت چاہتی ہے کہ وہ خوبصورت نظر آئے تو اسے چاہیے کہ وہ نظر نہ آئے۔ حیا اور وفا اگر کسی عورت میں ہے تو اس سے بڑھ کر کوئی دوسری عورت خوبصورت نہیں ہو سکتی۔ ضروری نہیں کہ گہنے ہی چمکے، حیا کی سادگی میں بھی عورت کو چار چاند لگا دیتی ہے۔ عورت میں ایک حد تک غرور ہونا اچھی بات ہے، ایسا غرور جو اسے راہ چلتے ہر ایرے غیرے کو دیکھنے سے باز رکھے۔ ایک لڑکی کا کردار اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ مرد کو اس تک پہنچنے کے لیے رب سے رابطہ کرنا پڑے۔ اپنا کردار اتنا مضبوط اور اپنا ظرف اتنا وسیع رکھو کہ لوگ آپ سے تعلق رکھنے میں فخر محسوس کریں۔ ہر کوئی مارنے کے لیے پتھر نہیں اٹھاتا، کچھ لوگ یہ کام لہجوں سے بھی کر لیتے ہیں۔ عورت پر حیا کی چادر ایسے جچتی ہے جیسے قرآن پاک پر غلاف۔ اچھی لڑکیاں اپنی اداسی کو گانے یا ڈرامے دیکھ کر دور نہیں کرتی بلکہ نماز، قرآن اور دعا سے ختم کرتی ہیں۔ عورت آپ کے نکاح میں ہو یا نہ ہو اسے دوسروں سے ڈسکس نہیں کیا کرتے۔ اگر کوئی مرد تمہیں چھوڑ دے تو دکھی ہونے کے بجائے خوش ہو جایا کرو، کیونکہ اگر وہ واقعی مرد ہوتا تو کبھی نہ چھوڑتا۔ مرد کے لیے عورت بڑی عجیب چیز ہے، مل جائے تو نظر نہیں آتی، نہ ملے تو اس کے سوا کچھ نظر نہیں آتا۔